بنو سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر جمعرات کو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ نے ہفتہ وار اجتماع کے مناظر دیکھے، مگر الحمدللہ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی مختلف دنیا کے شہروں میں وہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں براہ راست بیان فرماتے ہیں۔ آج بڑا ہی خصوصی موقع ہے کہ آج اس شہر میں ہفتہ وار اجتماع براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں اجتماعی طور پہ اسلامی بھائی جمع ہیں۔ ہند کی نعیمی کابینہ کے شہر گھوسی میں، اس شہر کو جس کو کتابوں میں پڑھا ہے اور اس سے بڑی انسیت ہے، بڑی محبت ہے، وہ کیوں ہے انشاءاللہ وہ بیان کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھوسی حالانکہ یہ ان نون سٹی ہے آل اوور دا ورلڈ، لیکن اب دنیا اس کو جانتی ہے، کسی عظیم ہستی کی بنا پر جانتی ہے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ تو انشاءاللہ آج وہاں پر اجتماع جاری ہے، تلاوت قرآن وہیں اجتماع ہی میں ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ نعت شریف کے ذریعے ہم یہاں سے حاضری دے رہے ہیں۔ پہلے نعت شریف ہوگی اور پھر انشاءاللہ بیان کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف سننے اور سنانے کی نیت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ گئے، اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا، اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا پلہ بھاری بناتے یہ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے معطی یہ گئے، قاسم رزق اس کا ہے،
کھلاتے یہ گئے ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ گئے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم گئے پلاتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور غالباً یہ اعلی حضرت کا ہی شعر ہے کہ میرا امجد مجد کا پکا، 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 اس سے بہت کچھ یاتے یہ گئے، اس سے بہت کچھ یاتے یہ گئے، کہ گئے تو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام موجود اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر اور بالخصوص گھوسی شریف ہند نعیمی کابینہ میں موجود ہیں، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو موبائل فون سے بھی بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. تو آپ میں سے جن جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، با ادب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا کان یوم الخمیس عند العصر احبط اللہ ملائکۃ من السماء الى الارض معها صحاف من فضة بأيديها اقلام من ذهب يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم وتلك الليلة من الغد الى غروب الشمس. میرے آقا فرماتے ہیں جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں. وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، گویا جمعرات کی رات جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، اور پھر انشاءاللہ کل مغرب تک درود پاک پڑھنا کس قدر محبوب ہے کہ مخصوص فرشتے یہ سونے کی جو ہے وہ قلم ہوتے ہیں ان کے پاس اور چاندی کے دفتر ہوتے ہیں اور یہ درود پاک لکھتے ہیں. اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے، سبحان اللہ، خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعتی مئۃ مرۃ جاء یوم القیامت ومعہ نور لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم لو سعہم، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اگر اسے تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا تو کافی ہوگا۔ اب ذرا سوچئے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور انعام کیا ہے کہ قیامت کے دن کتنا نور دیا جائے گا کہ اسے تمام مخلوق پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو بھی وہ کافی ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو ہند میں اس وقت جمع ہیں، گھوسی شریف میں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اپنی مایا ناز تفسیر کبیر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ہمارے لیے بہترین اس میں مدنی پھول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی سے محو گفتگو تھے۔ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت یعنی 1 گھنٹہ بھر زندگی باقی رہ گئی ہے۔ اب یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر، پریشان ہو کر، گھبرا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، یعنی ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے تو ہمارا اس وقت ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، ہمارا ریپلائی کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ یہ کہیں کہ جناب دن تھوڑے رہ گئے، ابھی تو مجھے کاروبار بھی سمیٹنا ہے، ابھی تو مجھے بینک سے پیسے بھی نکالنے ہیں، ابھی تو مجھے وصیت بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بہت سارے بزنس کے معاملات سمجھانے ہیں۔ مگر وہ صحابی کا آپ ایمان دیکھیں، ان کا آپ فکر آخرت دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسی سعادت ہے کہ جسے حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں برکت پا جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خداوندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ فضائل آپ اور کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کیا اس طرح کے فضائل ہم کسی دنیاوی علم حاصل کرنے والے کے بارے میں، دنیا میں ترقی کرنے والے کے بارے میں، دنیا میں مال و اسباب بنانے والے کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ لیکن کیا علم دین سیکھنے کی ہمارے اندر ایسی جستجو ہے؟ فضائل تو دیکھیں کہ چرند و پرند بلکہ پانی میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ یہ طالب علم دین اور علماء کے فضائل ہیں، علم سیکھنے سکھانے والوں کے فضائل۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس کی شرح میں بنات المناجی میں ہے کہ یہاں علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہذا روزے نماز کے مسائل ضروریہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض، حیض و نفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر، تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر،
حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہیں، لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ، کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب بری ہو گئے۔ اسی حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض، شرائط اور مفسدات، یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع ہے یعنی کاشتکار کھیتی باڑی کرتا ہو تو پھر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام سیکھنا بھی فرض، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل اور فرائض قلبیہ یعنی باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص اور توکل وغیرہ، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جی ہاں، آپ آج جس پوزیشن پر ہیں، اگر کوئی شادی شدہ مجھے سن رہا ہے تو نکاح کے مسائل کیا آپ نے سیکھ لیے؟ کیا طلاق اور زہار اور کنایا کے مسائل آپ نے سیکھے؟ اگر کوئی تاجر مجھے سن رہا ہے تو کیا آپ نے تجارت کا علم سیکھا؟ کوئی ملازم مجھے سن رہا ہے تو کیا اجارے کے علوم آپ نے سیکھے؟ کوئی اگر ایسا شخص ہے جس پر استطاعت ہو چکی ہے یا حج کا ارادہ رکھتا ہے، کیا حج کے مسائل اس نے سیکھے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم کے بغیر زندگی اندھیر ہے، اور یقیناً علم نہیں تو پھر بہت ساری اغلاط، بہت ساری مسٹیکس ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے سنتے ہیں کہ علم حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایک ہی ذریعہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ علم دین کے حصول کے متعدد ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ نمبر ایک، کسی دارالعلوم یا جامعہ کے شعبہ درس نظامی میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم دین حاصل کرنا۔ ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا طریقہ ہے، بندہ عالم بنانے والا کورس کرنا شروع کر دے۔ اچھا، اگر یہ پاسبل نہیں تو پھر دوسرا طریقہ، علماء کرام کی صحبت اختیار کرے۔ نمبر تین، دینی کتب کا مطالعہ کرے۔ نمبر چار، علماء کرام مثلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کی کیسٹیں سنیں۔ نمبر پانچ، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بننا وغیرہ۔ ہم ان میں سے جتنے زیادہ ذرائع اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس قدر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یوں نہ سمجھے کہ میں دارالعلوم میں داخلہ نہیں لے سکا یا میرے پاس اب اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ میں جناب فل فلیش جا کر کسی جامعہ میں داخلہ لے لوں۔ تو اور بھی تو ذرائع ہیں نا، ہم کتابیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم علماء کی صحبت کتنی اختیار کرتے ہیں، ہم علم والوں کے پاس کتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اب مدنی چینل بھی ایک ذریعہ بن گیا کہ اس کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو کتنا غور سے اور کتنا شوق سے دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے وقتاً فوقتاً، مفتیان کرام کے بیانات اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اس میں بیٹھ کر بھی علم حاصل کرنا چاہیں، نوٹ کرتے چلے جائیں تو ذخیرہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا شوق بھی پیدا ہو اور اہمیت بھی پیدا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں علم کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، میں علم کے نور سے دور تو نہیں، کہیں میرا دل ویران تو نہیں اور جاہل کی زندگی تو نہیں گزار رہا۔ آج اس موضوع کو لینے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ہے کہ جو خود عالم تو تھے ہی بلکہ استاذ العلماء تھے، بلکہ ان کا فیضان آج بھی ایسا جاری ہے کہ آج بھی علماء کو ان کی حاجت ہے، آج بھی واسطہ یا بالواسطہ لاکھوں علماء ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی
کا نام نامی میرے ذہن میں ہے، اور آج اس نیت سے ان کا تذکرہ خیر کریں گے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آج ان کا تذکرہ کریں گے، اس نیت سے تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. اور آج خاص ان کا تذکرہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آج انہی کے شہر میں، جہاں آج بھی ان کا مزار پر انوار ہے، آج جہاں وہ جلوہ فرما ہوئے، اسی شہر میں آج انشاءاللہ ہمارا یہ بیان بھی سنا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور گھوسی کو میں نے بچپن سے جب سے یہ کتابیں پڑھنا شروع کی یا کچھ علم حاصل ہوا یا بہار شدید کا نام امیر اہل سنت سے سنا تو گھوسی کا نام سنا تھا. آج بڑی خوشی ہے کہ آج الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے وہاں حاضری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی خود بھی وہاں جا کر برکتیں لوٹیں گے. تو گھوسی شریف کے بارے میں نے بڑی پیاری بات ایک کتاب میں پڑھی، اللہ کرے آج بھی ویسا ہی ہو، کہ شریعت کے صدر شہیر، طریقت کے بدر منیر، مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی مشرقی یورپی انڈیا کے مردم خیز قصبے گھوسی میں سن 1300 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. قصبہ گھوسی وہی تاریخی مقام ہے جہاں قدیم راجگان ہند کے بعض آثار اور ان کا قلعہ کوٹ کے نام سے اب بھی موجود ہے. اور موجودہ دور میں گھوسی کی وجہ شہرت مولانا امجد علی اعظمی کی جائے ولادت اور ان کا مزار اور ایک کثیر تعداد میں علماء اور طلباء دین کی موجودگی ہے. اور ایک بڑی عظیم بات جو میں نے پڑھی، اللہ کرے آج بھی ایسا ہی ہو، کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق گھوسی کے ہر گھر میں تقریباً 2 علماء موجود ہوتے ہیں. اگر واقعی آج بھی ایسا ہے سبحان اللہ، تو کیسا ملک ہے، کیسا شہر ہے کہ جہاں ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کا کس قدر جذبہ ہے. اس لیے اس قصبے کا دوسرا نام مدینۃ العلماء بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شہر والوں کو سلامت رکھے جو علم دوست ہیں. اور واقعی کئی شہروں کے بارے میں دنیا میں آتا ہے، ہمارے وطن میں بھی بعض اوقات بات ہوتی ہے کہ اس شہر کا لٹریسی ریشیو، یعنی پڑھے لکھوں کی جو تعداد ہے وہ اتنے % ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گھوسی میں ہر گھر میں عالم موجود ہے. اے کاش ہمارے دنیا کے ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں اگر ایک عالم دین ہو جائے، ایک درس نظامی کیا ہوا ہو. آپ سوچیں، ہم سوچتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، گھر میں جناب ایک وکیل ہونا چاہیے. ارے گھر میں اگر ایک عالم ہو جائے، سبحان اللہ، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے. انشاءاللہ قیامت کے دن جب یہ علماء جنت کی طرف جائیں گے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر بھی گھر والوں کی بھی شفاعت کر کے لے جائیں گے. تو ہمارا بھی ایک کاش ایسا ذہن بن جائے. تو بہرحال یہ فیضان ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا کہ آج بھی گھوسی میں علم سیکھنے سکھانے کا ایک عظیم ذہن ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ موصل اہل سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ الکوی سن 1300 سنہ ہجری بمطابق 1882 میں مشرقی یورپی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ رحمت اللہ المبین اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی فن طب کے ماہر تھے، زبردست ڈاکٹر تھے جس کو آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے دادا سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی. پھر جون پور پہنچے اور اپنے چچازاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی سے کچھ اسباق پڑھے. پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی. پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت اللہ الکوی سے کی. حضرت محدث سورتی اپنے اس ہونہار شاگرد کے صلاحیتوں کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا. ذرا غور کیجئے، اتنے بڑے شیخ الحدیث اپنے اس شاگرد کی تعریف فرما رہے ہیں تو کن الفاظ میں فرما رہے ہیں. اور آپ علم دین کی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارا علم دین کے لیے کیا جذبہ ہے، ہم کتنا گھر سے نکلتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں علم دین کو. صدر الشریعہ بدر الطریقہ جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو گھوسی سے جون پور کا آپ نے سفر اختیار کیا. ان دنوں جو سفر تھا وہ پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا. چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر الشریعہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے اور پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی جون پور پہنچے. آج ذرا سوچیں
ہمیں اجتماع میں جانا ہو تو اگر تھوڑی سی تکلیف سواری میں ہو جائے، ہمیں مدنی قافلے میں جانا ہو، اگر انتظام میں کوئی کمزوری ہو جائے، ہمیں جناب جو مدرسے جانے والے طلباء ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں جو گوسی میں ہوں اور کسی جامعہ کے طالب علم بھی ہوں، آپ سوچیں کہ ہمیں اگر جامعہ میں کھانے کی کمی ہو جائے، جانے آنے میں کوئی تکلیف ہو جائے، انتظام میں کوئی کمی ہو جائے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھائی چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ذہن بن جاتا ہے نہیں یار انتظام ٹھیک نہیں، ہم نے نہیں پڑھنا، بڑی تکلیف ہے۔ ذرا سوچئے، صدر الشریعہ، آج صدر الشریعہ ہے نا، اتنے سال گزر گئے مگر آج بھی ان کا نام کس طرح چمک رہا ہے۔ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بندہ محسن کو جس طرح یاد کرتا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، ایسے کام کر کے دیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بیان میں سنیں گے کہ اس امت پر کتنے احسان ہیں ان کے، اور آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ ان کا نام کیوں ادب سے لیا جا رہا ہے؟ علم دین سیکھا انہوں نے، تکلیفیں اٹھائیں، کوششیں کی، تو آج ماشاءاللہ وہ ان کا فیضان جاری ہے۔ آج اگر طلباء علم دین مجھے سن رہے ہیں تو کبھی علم حاصل کرنے میں اکتاہٹ نہ کیجیے گا۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ بہترین عالم دین بن جائیں۔ شیطان کب چاہے گا کہ آپ جناب علم اتنا حاصل کر لیں کہ آپ لوگوں کو پہنچانے والے بن جائیں، آپ کے ذریعے لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، آپ اچھے مبلغ بن جائیں۔ یہاں جو بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں آتی ہیں، تو کبھی بھی اس پر دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ وسوسے آتے رہیں گے دل میں، لیکن ہم نے ان وسوسوں کو جگہ نہیں دینا۔ انشاءاللہ ثابت قدم رہ کر مضبوط اور باعمل عالم دین بن کے اللہ نے چاہا دین کی خدمت کرنی ہے، سنتوں کی خدمت کرنی ہے۔ بہرحال صدر الشریعہ بدر الطریقہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کا حافظہ سبحان اللہ اس قدر مضبوط تھا کہ حافظہ کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی کہ جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ بھی عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے بھی تو حافظے کی دھوم تھی نا، فیضان اعلیٰ حضرت نے یہ، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے بڑے کام کے لیے انہیں بہت ساری برکتیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔ اب آپ نے پھر تدریس کا وقت آ گیا، آپ دوران طالب علمی بھی تدریس فرمایا کرتے، اور جب صوبہ بہار میں مدرسہ اہل سنت جو کہ ایک ممتاز درسگاہ تھی، بڑے بڑے اساتذہ وہاں تدریس فرما چکے تھے، خود صدر شریعہ کے استاذ محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ اب جو وہاں کے متولی تھے مدرسے کے قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر محدث سورتی نے مدرسہ اہل سنت کے صدر المدرس کے لیے صدر الشریعہ کا انتخاب کر لیا۔ آپ اپنے استاد کی سائے دعاؤں کی سائے میں پٹنہ پہنچے، اور پہلے ہی سبق میں جب آپ نے سبق پڑھایا تو اساتذہ موجود تھے، طلبہ موجود تھے، درجے میں یہ شوق تھا لوگوں کو کہ سنے پہلا درس کیسا دیتے ہیں، پہلے ہی درس میں علم کے ایسے دریا بہائے کہ سب کے سب اش اش کر اٹھے، حیران ہو گئے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر۔ اور اب جو متولی تھے وہاں کے، انہوں نے آپ کی صلاحیت سے متاثر ہو کر تمام کے تمام جو اس مدرسے کے تعلیمی امور تھے وہ آپ کے سپرد فرما دیے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی قاضی عبد الوحید صاحب جو بانی مدرسہ تھے شدید بیمار ہو گئے۔ قاضی صاحب ایک نہایت دیندار، دین پرور رئیس تھے، علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں BA بھی تھے۔ ان کے والد نے انہیں بیرسٹری کے لیے لندن بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن قاضی صاحب کے مقدس مدنی جذبات نے یورپ کے اس جس کو آپ کہیں کہ گندے ماحول کو پسند نہ کیا جہاں بے حیائی ہو۔ آپ نے سفر سے نہ جانا ہی پسند فرمایا اور ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور حضرت قبلہ محدث سورتی جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشاں پٹنہ تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت خود تشریف لائے آپ کی عیادت پر، اور ابھی اسی موقع پر اعلیٰ حضرت کی پہلی بار زیارت کی صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے، کیونکہ وہ یہاں پڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت مدرسے میں تشریف لے آئے، تو اب اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ کا دل
آپ کی طرف مائل ہو گیا اور آپ نے اپنے استاذ محترم سے مشورہ کیا، محدث صورتی سے مشورہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو گئے. گویا اعلیٰ حضرت کا دامن کرم تھام لیا، آپ سے بیعت کر لی. اب اعلیٰ حضرت اور محدث صورتی کی موجودگی ہی میں جو قاضی صاحب تھے، جو مدرسے کے بانی تھے، انہوں نے وفات پائی. اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، محدث صورتی نے انہیں قبر میں اتارا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اب اعلیٰ حضرت سے ارادت تو کیا ہوئی، دامن تو کیا تھاما، محبت تھی. اور پیر سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے محبت ہو. بہرحال امام اہل سنت کے پاس جب یہ پہنچے صدر الشریعہ، تو اب آپ کے استاذ محترم محدث صورتی کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے تدریس چھوڑ دی ہے اور اب طب اختیار کر لیا ہے. اپنے دادا کا جو علم تھا، فیملی چونکہ ڈاکٹری تھی، طبیب تھے، انہوں نے وہ لائن اختیار کر لی کیونکہ کچھ مدرسے میں مسائل ہو گئے تھے. آپ نے تدریس کو چھوڑ کر طب اختیار کر لیا. محدث صورتی کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے انہیں بریلی شریف جاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے لیے خط لکھا، اور خط اس طرح تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ صدر الشریعہ کو یعنی امجد علی اعظمی کو خدمت دین اور علم دین کی طرف متوجہ کیجئے. جب میرے آقا کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، آپ نے بڑا کمال لطف و کرم فرمایا، بڑی شفقت فرمائی. کچھ کام اسی وقت سپرد فرما دیے اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ یہیں ٹھہریے گا. اب جب صدر الشریعہ نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائیے، لیکن جب میں بلاؤں فوراً واپس آ جائیے گا. صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا کرتے ہو؟ تو کہتے میں نے عرض کی کہ میں مطب کرتا ہوں، یعنی ڈاکٹری اور طبیب جو ہوں وہ کام کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطب بھی اچھا کام ہے، العلم العلمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب. مگر طب میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح کارورا یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اب تو یہ لیبارٹری آ گئی ہیں. پہلے ٹیسٹ اسی طرح ہوتا تھا کہ حکیم کے پاس کسی کا پیشاب کارورا لے جایا جاتا، یورین لے جایا جاتا اور وہ اسے دیکھ کر بتاتے کہ بھائی اس میں کیا پرابلم ہے اور پھر دوائیں دی جاتی. اعلیٰ حضرت نے ایسا دل پر چوٹ کرنے والا جملہ فرمایا. خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام اہل سنت کے اس جملے کے بعد کارورا دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی. اعلیٰ حضرت کا کشف تھا کیونکہ میں امراض کی تشخیص کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے کارورا ہی دیکھا کرتا تھا، اس سے مدد لیتا تھا اور واقعی صبح صبح مریضوں کا کارورا دیکھنا پڑ جاتا تھا. یہ تصرف تھا کہ کارورا بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے نفرت ہو گئی. اور اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا صدر الشریعہ کی زندگی کا کہ آپ پھر جناب علم دین کی طرف اس کی اشاعت اور ترویج کے لیے اپنے آپ کو آپ نے مولڈ کر لیا، آپ اس طرف تشریف لے آئے. اور پھر امام اہل سنت کی طرف سے ایک اور خط آ گیا کہ آپ فوراً چلے آئیے. صدر الشریعہ دوبارہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی سپرد کر دیا. گویا اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا. اس طرح صدر الشریعہ نے 18 سال میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی صحبت بابرکت میں گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صدر الشریعہ کا جدول کیا تھا، ڈیلی شیڈیول. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو بڑا اچھے انداز سے یوز کرے اور ایک ایک لمحے کو اچھی طرح یوز کرے. سنا ہے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ان سیمینار میں جا کر اپنے ٹائم مینجمنٹ کو، اپنی زندگی کس طرح ڈیوائیڈ کی جائے اوقات کو، وہ سیکھتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں، اس صدی میں ایسی حسین شخصیت گزری ہے کہ جس نے ایسا عظیم کام کیا اور اس کے بعد ان کا ٹائم ٹیبل کیا تھا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا روزانہ کا جدول کیا تھا؟ کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پریس کا کام سر انجام دیتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، نماز عصر سے مغرب تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے. اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً رات 2 بجے آرام فرماتے. اعلیٰ حضرت کے اخیر زمانے حیات تک یعنی کم و بیش 10 برس تک آپ کا یہ معمول رہا.
حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کی اس محنت شاقہ اور عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سوچئے تو صحیح، صبح فجر سے لے کر رات 2 بجے تک وداؤٹ اینی انٹرول کنٹینیو کام کرنا، کام کام اور کام، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات بزرگ سے ایک ملتی ہے نا، کیا خوب فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ انہوں نے کام کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت، تلاوت، ریاضت اور پھر علم دین کی اشاعت۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ حالانکہ وقت ہم سب کا گزر رہا ہے، لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر کیا ہم اپنے وقت کا کچھ احساس کر رہے ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں، اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 کی تلاوت فرمائی، انما نعد لهم عدا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ یہ سانس کی مالا اب ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ ہماری سانسیں گویا ہمیں قدم بقدم ہماری آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، کہیں یہ دن کے اوقات ہم گناہوں میں تو نہیں گزار رہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بہقی علیہ رحمت اللہ الکوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ہر دن ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتا ہو۔ ہم 1 سال دنیا سے گزر جاتے ہیں تو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ارے کہیں غور تو کیجئے، ہم 1 سال اپنی قبر کے مزید قریب ہو گئے، اور اس 1 سال میں ہم اللہ کے قریب ہوئے یا گناہوں کے سبب رب سے دور ہوئے؟ ہم کوئی تو کیلکولیشن کریں نا۔ کاروباری ہر مہینے کے بعد اپنی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، بلکہ روزانہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کر کے کیش ان ہینڈ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہماری لیجر پورا ہونا چاہیے۔ ہمارا جس کو کھاتا کہہ لیں، دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار یا بڑے سے بڑا کاروباری اپنا روز کا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، مگر کیا ہم اپنے اعمال کا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ نیکیاں بڑھی یا گناہ بڑھ گئے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو زندگی بسر نہیں ہو رہی۔ سنیے سنیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ہمیں قرآن یاد دلا رہا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ترجمہ کنز ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ حساب نزدیک ہے اور غفلت ہے کہ جاتی نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کی قدر کیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر بہت سارے مدنی پھول چنے جا سکتے ہیں۔ ان کا دن کا شیڈیول کیسا تھا اور آج ہمارا شیڈیول کیسا ہے، ہمارا جدول کیا ہے؟ کیا ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری پورے دن کے اندر کہیں ذکر و اذکار ہے؟ کہیں درود پاک کے لیے کوئی وقت ہے؟ کیا ہم روزانہ کچھ آیت قرآن تلاوت کرتے ہیں؟ یا ہمارا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی اچھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس وقت کی قیمت کو سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے
جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. یعنی زندگی گزار کر جنت میں پہنچ جانے والے اللہ کو راضی کریں گے, رب خوش ہوا تبھی تو جنت ملنی ہے. مگر وہاں بھی ایک بات کا افسوس رہ جائے گا کہ کاش وہ گھڑی جو ہم نے غفلت میں گزار دی, اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی, ہم وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزار دیتے تو اور انعام مل جاتے اور برکتیں مل جاتی. یہ ہے وقت کی قیمت. اس وقت کی قیمت کا ایک اندازہ اور بھی تو آپ کر سکتے ہیں. چلیں آپ جتنے وہاں ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں گوسی میں اسلامی بھائی, مل کر جو میں کہتا ہوں کہتے جائیے, کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کتنا اہم ہے وقت, کہ جنت میں درخت لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ کی, کچھ بھی نہیں, تھوڑی دیر میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں, جنت میں درخت لگاتے جائیں. مگر ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہے, گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے, معاذ اللہ کچہریاں لگا کے غیبتیں, بہتان, اس کی لگائی اس کی بجھائی, اس کی برائیاں کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہے, اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایک بار درود پاک پڑھ لے, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتی جائیں, ایک روایت کے مطابق 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. مگر اس کے لیے وقت نہیں نکلتا, یہ وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بزرگان دین کے معمولات کو دیکھیں نا, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی قدر ہے وقت کی. آج کے دور میں بھی امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہیں, کئی لوگ جو قریب ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت ایک ایک لمحے کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادت میں گزر جائے, کسی طرح اس میں کوئی نیکی حاصل کر لی جائے. مدنی مذاکرے میں ایک بات ہو سکتا ہے آپ نے نوٹ کی ہو کہ امیر اہل سنت جب دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں ان کی گفتگو کی حاجت نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جہاں ان کی پریزنس, ان کی اٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اس وقت اپنے پاس سے کچھ کاغذ نکال کر اس پر تعویذات یا کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا جائے. اب آپ غور کریں کہ اس وقت کا بھی استعمال ہے, اس وقفے کا بھی استعمال ہے. جو باپا کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھیں, جہاز میں بیٹھیں, اس وقت بھی امیر اہل سنت کے پاس یا تو وظائف ہوں گے یا کچھ نہ کچھ مدنی کام ہوگا. لیکن ہمارے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ فضول کاموں کے لیے بہت ساری پینڈنگز موجود ہیں, ہم جب بھی موقع ملتا ہے فضول کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے کاش ہمارا بھی ایسا ذہن بن جائے کہ یہ وقت میرا جا رہا ہے. اگر سمجھنا ہو نا وقت, تو سمجھ لے کہ برف نہیں ہوتی جس طرح, ہم سب کو ایک گویا ایک برف کی لادی دے دی گئی ہے, بلاک جس کو کہہ لیں, آئس بلاک. کسی کے ہاتھ میں 30 سال کا ہے, کسی کے ہاتھ میں 40 سال کا ہے, کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا, ہو سکتا ہے کوئی 100 سال کی برف, مثال دے رہا ہوں, زندگی کتنی یہ میں نہیں پتا, لیکن یہ پگھل رہا ہے. یاد رکھیں جو برف بیچنے والا ہوتا ہے نا, اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی بیچ دوں ورنہ پگھل جائے گا. ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ برف پگھل رہی ہے, ڈے بائی ڈے, دن بدن ہماری زندگی مختصر ہو رہی ہے. ہم نہیں جانتے اب کم دنیا سے چلے جائیں گے, تو کیوں نہ ہم جانے سے پہلے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے, ہماری مغفرت ہو جائے, ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ڈھیروں نیکیاں ہمیں مل جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے اور مزید سمجھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. وفراغک قبل شغلک, فرصت کو مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے. اب ان 5 باتوں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. یہ جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس جوانی میں خوب عبادتیں کر لیں تاکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہو جائیں. بڑھاپے میں جا کر عبادتیں نہیں ہو پاتی. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہاں ہیں بڑھاپے, کیا بات ہے, کہاں ہمت. ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں
کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے، اب کر لو ابھی دوری، جوان تم ہو۔ جوانی میں انجوائمنٹ کرنا ہے، شیطان حملے کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم جوان کہتا نا میں چیلنج قبول کرتا ہوں، آؤ نا چیلنج قبول کرو شیطان کا، کہ ہم شیطان کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ وہ جتنا چاہے ہمیں گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، ہم اپنے نفس پر قابو کر کے، اپنے نفس کے واروں پر قابو کر کے انشاءاللہ عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیں، اس وقت گھوسی شریف میں جو اسلام میں بیٹھے انہیں دیکھیں آپ، کہ اس میں بھی مجھے ایک بھی بزرگ تو نظر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہوں گے، ورنہ دعوت اسلامی میں اکثریت، جس کو میجورٹی 90% اگر میں کہوں 92% کہہ لیں، الحمدللہ نوجوانوں کی ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت کا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں کو نیکی کی طرف لگا دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی نوجوان مجھے سن رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا آپ کے سامنے لاکھوں لوگ موجود ہیں، آپ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھتے ہیں، الحمدللہ نوجوان بدلتے جا رہے ہیں، سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اسلامی بہنیں اگر ہیں تو نوجوان اسلامی بہنیں الحمدللہ پردہ اپنا کر وہ بھی نیکی کی دعوت میں مصروف ہیں۔ میرے آقا کا یہ فرمان کہ نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے، تو ہمت کیجئے اور جوانی میں رب کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے جائیے، بیماروں کو جا کر پوچھئے، حسرت کرتے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو عبادت کرتے، ہم روزے رکھتے، اب تو صحت ایسی ہو گئی کہ روزے نہیں رکھ سکتے، کھڑے ہو کے نماز بیچارے نہیں پڑھ سکتے، کئی ایسی بیماریاں لگ گئیں کہ قافلوں میں سفر نہیں کر سکتے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کا فائدہ اٹھائیں اور جتنی ہمت باقی ہے خوب دین کا کام کر لیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، پھر اچانک سرکل گھومتا ہے، بزنس تباہ ہو جاتا ہے، کنگلے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس جائے تو کہتے ہیں یار وہ بڑے اچھے دن تھے، اس میں مسجد بنا لیتا، اللہ کی راہ میں خیرات دے دیتا، اب میرے پاس پیسہ ہی نہیں بچا۔ تو اللہ نے جس کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، ابھی خرچ کرے، انتظار نہ کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مال بھی چلا جائے۔ پھر فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ ایسے بہت سارے اسلام میں ملتے ہیں، فارغ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے۔ ارے بھائی کچھ نہیں کر رہے تو یہ فراغت سے تو فائدہ اٹھا لیں، عالم کورس کر لیں، علم حاصل کر لیں، اس وقت میں آپ بہت سارا علم سیکھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اتنی ساری مشغولیت آ جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے یار وہ جو وقت تھا فراغت کا اس میں کچھ کیا نہیں میں نے۔ تو کتنی خوبصورت بات میرے آقا نے فرمائی کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اور پھر فرمایا زندگی کو موت سے پہلے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، جی ہاں ابھی میں اور آپ زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں زندہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، لیکن نہیں پتا کل تک زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ تو کیوں نہ اسی زندگی کو غنیمت جان کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جائیں، کوئی ایسا ہمارا بھی جدول بن جائے۔ ایک گوسی شریف میں مجھے سننے والوں اور ایک مدنی چینل پہ ناظرین جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، آئیے آج نیت کر لو کہ ہم بھی اپنا ایسا شیڈول بنائیں۔ اور آپ کہیں گے جناب میں اپنا شیڈول کیسے ایسا بنا سکتا ہوں؟ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرما دیا، کہ جس کے اندر امیر اہل سنت نے ہمیں زبردست سمجھنے شیڈول دے دیا، پوری زندگی کا جدول دے دیا ہے۔ ایسا نہیں کاروبار چھوٹ جائے گا، نوکری چھوٹ جائے گی، نہیں، آپ کے تمام معمولات بھی آپ کریں، لیکن انشاءاللہ اگر اس جدول پر عمل کر لیں، 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کو عطا کیے، حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے، مہینے میں کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا آپ کو اپنی زندگی کا بہترین شیڈول بنانا آسان ہو جائے گا۔ بات چل رہی تھی صدر الشریعہ کی، کس آپ کے وصف پر بات کریں، آپ کے امت پر ایسے عظیم احسانات ہیں۔ ایک احسان آپ کا، وہ ایسا احسان ہے کہ آج بھی اس کو جب بھی پڑھتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لکھا تو اسے اعلیٰ حضرت نے، مگر یہ کاوش اور اس کے پیچھے جس کو آپ کہیں کہ کوشش جو ہے، اس میں بہت بڑا حصہ صدر الشریعہ کا ہے۔ میری مراد کنز الایمان شریف ہے۔ صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس اعلیٰ حضرت فرماتے تھے۔ آپ نے ترجمہ قرآن کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ نے عرض کیا کہ حضور کچھ کرم فرمائیں، تو اعلیٰ حضرت نے خود کیا فرمایا، یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپے گا کیسے؟
کیونکہ اس کی طباعت کا اہتمام کون کرے گا؟ باوضو کاپیوں کا لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کا تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس والے بھی ہماتن باوضو رہیں، نیز وضو بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئیں نہ کاٹیں، پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے، اور چھپنے میں جو چوڑیاں نکلیں ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ اب یہ واقعی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہو، مگر امام اہل سنت کی احتیاط دیکھیں کہ بات قرآن پاک کے چھاپنے کی تھی نا، قرآن اور اس کا ترجمہ چھاپنے کی بات تھی۔ تو اگر پریس والے مجھے سن رہے ہیں اور اگر آپ بھی اس طرح کی آیات، قرآن پاک اور اس طرح کی کتابوں کو چھاپتے ہیں تو شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چھاپی جا رہے ہیں اور اس میں اتنی ساری اغلاط ہو رہی ہوں، تو اس کو بھی سیکھنا۔ یہ بھی وہی بات شروع والی ہو گئی کہ علم کے بغیر عمل کرنا بعض اوقات انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ بہرحال صدر الشریعہ نے بڑا ذہن بنایا کہ حضور آپ پہلے لکھوا تو دیں، پھر یہ چھپنے کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ بہرحال صدر الشریعہ کچھ آیتوں کی تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے، روزانہ کم و بیش ایک رکوع کا ترجمہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت جب وہ ترجمہ لکھاتے، صدر الشریعہ خود فرماتے میں گھر جاتا، مختلف تفاسیر کو نکالتا اور پھر ان تفاسیر کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتا، تو مجھے ایسا لگتا کہ امام اہل سنت نے گویا ان تمام تفاسیر کا عطر جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے، اس کا نچوڑ عطا فرما دیا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یقیناً کام کیا، مگر صدر الشریعہ کا جو فیضان ہے وہ آج ہمارے لیے بہت بہت زیادہ، یوں سمجھے کہ ان کی کاوش تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ کام کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ایک ایسا ترجمہ عطا فرما دیا کہ آج وہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ آج بھی دعوت اسلامی نے جس طرح ترجمہ کنز الایمان کو گھر گھر پہنچایا ہے، امیر اہل سنت کا کون سا ایسا مدنی مذاکرہ ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کے کون سے ایسے بیانات ہیں جو تذکرہ کنز الایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ایک ایسی محبت ہے کنز الایمان سے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اور امیر اہل سنت نے اس کو گھر گھر میں پہنچایا۔ آج لاکھوں گھروں میں اگر کنز الایمان ہے تو اس میں بہت بڑی کوشش امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی ہے، اور پھر ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں کنز الایمان کی اشاعت مکتبۃ المدینہ کر رہا ہے، اس وقت بھی آپ اسکرین پر اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک تو یہ احسان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ایک اور آپ کو صدر الشریعہ کا وصف بتاؤں، اپنی زندگی میں اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادگان کو بھی اپنا بیعت کے لیے وکیل نہیں بنایا۔ دنیا میں اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی وکیل رضا ہے جس کو بیعت کا وکیل بنایا اعلیٰ حضرت نے، تو وہ فقط صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات ہے۔ اتنا اعتماد، اور پھر صدر الشریعہ کا لقب یہ بھی اعلیٰ حضرت نے خود ہی عطا فرمایا، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے قاضی شرع بھی آپ کو بنایا۔ ایک بار خود فرماتے ہیں کہ صبح 9 بجے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکان سے باہر تشریف لائے، تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا۔ سب حاضرین حیرت زدہ کہ اعلیٰ حضرت یہ اہتمام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج سے میں بریلی میں دارالقضاء بریلی کی قیام کی بنیاد رکھتا ہوں، اور صدر الشریعہ کو اپنی داہنی طرف بلا کر ان کا داہنا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھایا اور فرمایا میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر فرماتا ہوں۔ اس قدر اعتماد اور یہ مرتبہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک اور اعتماد، اپنے جنازے کے لیے امام اہل سنت نے وصیت فرمائی کہ اگر نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہوں، اپنے صاحبزادے کے لیے فرمایا، تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کیونکہ آپ کے ولی تھے اس لیے ان کو مقدم فرمایا، مگر مشروط کہ اگر یہ ساری دعائیں یاد ہوں۔ مگر مولانا امجد علی اعظمی صاحب کو صدر الشریعہ کو بلا مشروط فرمایا کہ پھر اگر وہ نہ پڑھائیں تو صدر الشریعہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اتنا اعتماد اس عظیم ہستی پر تھا، اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بھی محبت ایسی تھی۔ کہتے ہیں نا پیر کامل کا مرید کامل بھی ایسا تھا کہ ایک بار کسی نے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صدر الشریعہ کے بارے میں پوچھ لیا کہ آپ بتائیں، تو وہ تذکرہ فرماتے ہوئے مفتی اعظم ہند کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ صدر الشریعہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اب بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ ان کے بڑے شاگرد تھے، وہ بڑے مشہور عالم دین تھے، چاہتے تو اپنا دارالعلوم بنا لیتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا کرنے نہ دیا، وہ بریلی کے ہو کر رہ گئے، اپنا سب کچھ بریلی کو بنایا۔ اور اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ کے بارے میں جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں نا، دیکھیں یہ ہوتا ہے پیر کا فیضان، اور پھر اقرار کرنا، پیر سے سچی محبت کرنا۔ آج مرید کو کچھ نام مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں۔ ہر زمانے میں ہر وقت اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ ہوں
میرے پیر کی کرم نوازی ہے. صدر الشریعہ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنا زبردست بیان کرتے ہیں, تدریس میں آپ کا نام ہے, علم کے آپ دریا ہیں, تو آپ کچھ اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا کرتے, یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فضل و کرم ہے, گویا یہ میرے پیر کا کرم ہے, یہ آپ کا انداز ہوا کرتا. اور آپ کے اوصاف کی اگر بات کی جائے, آپ کی عادتوں کی بات کی جائے, کس کس عادت کی بات کروں, وقت چونکہ مختصر ہے اور شخصیت اتنی عظیم ہے کہ جن کے لیے شاید کئی دن درکار ہیں ان کے اوصاف بیان کرنے کے لیے. صبر و تحمل کیسا تھا, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ کیسا تھا. ایک بار آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا حکیم شمس الہدا صاحب کا انتقال ہو گیا, تو صدر الشریعت نماز تراویح ادا کر رہے تھے, اطلاع دی گئی تو تشریف لائے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ابھی 8 رکعت تراویح باقی ہے, پھر نماز میں مصروف ہو گئے. ذرا سوچیں, بچے کے انتقال کے بعد بھی نماز کمپلیٹ کی جا رہی ہے, اور واویلا نہیں ہے. آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر ہماری زبان پر شکوے شکایات ہیں. یہ اللہ والے ہوتے جو رب کی رضا پر راضی رہتے. اے کاش ان کے صدقے مجھے اور آپ ہم سب کو صبر کی توفیق مل جائے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا نصیب ہو جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کا نماز باجماعت کا معمول کیسا تھا؟ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز باجماعت کے سختی سے پابند تھے, بلکہ اگر کبھی مؤذن نہ آتے تو خود مسجد میں جا کر اذان دیتے. ایک بار آپ کے گھر سے دور مسجد تھی, بینائی کمزور تھی, جماعت کی پابندی کا عالم یہ تھا, پھر بھی مسجد میں جاتے. ایک بار راستے میں کنواں تھا اور قریب تھا کہ آپ کنویں میں گر جاتے. کسی خاتون نے دور سے آپ کو دیکھا تو آواز لگائی کہ ارے مولوی صاحب کنواں ہے, رک جاؤ ورنہ گر پڑو گے. یہ سن کر آپ کے قدم رک گئے اور آپ اس کنویں میں گرنے سے بچ گئے, مگر پھر بھی آپ نے جماعت کی پابندی نہ چھوڑی. یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو آج نمازیں بھی نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے تو جماعت سے نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی با جماعت نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے. اسی طرح روزے کا عالم یہ تھا کہ آپ کئی بار بڑی شدید بیماری میں ہوتے, بخار میں ہوتے, مگر قربان جائیے کبھی بھی اس حال میں روزہ نہ چھوڑا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر اتنا شدید بخار آیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اور اسی بے ہوشی کے عالم میں آپ کی نماز جو ہے اس کا وقت چلا گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو جو بزرگ ساتھ تھے ان کے پاس جب پتا چلا کہ انہوں نے بتایا کہ وقت کیا ہوا ہے, تو بتایا نماز ظہر کا وقت چلا گیا ہے, تو آپ رونے لگے. تو حافظ ملت نے عرض کی حضور آپ بے ہوش تھے, اور بے ہوشی کے عالم میں اگر نماز چلی جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو فرمایا مواخذے کی بات کر رہے ہیں, وقت مقررہ پر دربار الہی کی ایک حاضری سے تو میں محروم رہا. چلے ٹھیک ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے, مگر حاضری تو رہ گئی نا. اے کاش میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ روزانہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری مل رہی ہے. اے کاش کبھی یہ حاضری نہ چھوٹے. صدر الشریعہ کے بہت سارے اوصاف اور بڑے کمالات میرے سامنے موجود ہیں, مگر صدر الشریعہ کے بارے میں آپ کا ایک بڑا خوبصورت وصف, اور وہ ہے آپ کا عشق رسول. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, اعلیٰ حضرت کے مرید خاص ہیں, طالب علم ہیں, اور امام اہل سنت کا جسے قرب مل جائے اور اسے عشق نہ ملے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ آپ کتنی ہی مصروفیت ہو, نماز فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت فرماتے, پھر ایک حزب یعنی ایک باب دلائل الخیرات شریف سے پڑھتے, اس میں کبھی ناغہ نہ ہوتا, اور بعد نماز جمعہ بلا ناغہ 100 بار درود رضویہ پڑھتے. حتیٰ کہ سفر میں بھی جمعہ ہوتا تو نماز ظہر کے بعد درود رضویہ نہ چھوڑتے. چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھتے. ٹرین کے مسافر اس دیوانگی پر حیرت زدہ ہو جاتے, مگر انہیں کیا معلوم, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ایسے عاشق رسول تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بارگاہ میں نعت پڑھی جاتی تو آپ زارو کتار رونا شروع کر دیا کرتے, 2 زانو بیٹھا کرتے. اور یہ وصف اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہوگا. امام اہل سنت تو امام عشق و محبت ہے نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہاں میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم جب اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں نا, یقیناً وہ کتابوں کے ساتھ, علم کے ساتھ بڑا شغف, مطالعے میں وقت بھی گزرتا ہے, تدریس اور پڑھنے پڑھانے میں وقت گزرتا ہے, مگر جب عشق رسول کی بات آتی ہے نا تو بزرگوں میں ایک دیوانگی جو نظر آتی ہے نا, ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ جہاں وہ علم کے پہاڑ ہیں, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک دیوانے کی حیثیت سے زارو کتار رونے والے بھی ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زاہد خشک انسان بن جائے, اس کے اندر بھی تراوٹ ہو, دیوانگی ہو, رقت ہو, یاد مدینہ میں بہنے والی آنکھیں ہوں, عشق رسول میں مچلنے والا دل بھی ہو, تو پھر شخصیت مکمل ہوتی ہے.
اور ماشاءاللہ امام اہل سنت کو جب بھی پڑھیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو وہ ہستی ہیں کہ آج بھی اگر ان کے کلام کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عشق رسول کے جام پلا رہے ہوتے ہیں۔ صدر الشریعہ کی بھی سیرت میں جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے خود لکھا کہ جب میں حج پر گیا تو میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر گیا تو وہاں میری کیفیت ہی کچھ اور بن گئی، میں نے انوار و تجلیات کی بارش ہوتے دیکھی، ویسی کیفیت مکہ پاک میں اور کہیں نہ بنی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر انہوں نے محسوس کیا۔ پھر خود لکھتے ہیں جب مدینہ منورہ جا رہا تھا تو دل کی کیفیت بالکل بدل چکی تھی، دربار رسالت میں جب حاضری ہوئی تو دل کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے، اور کتنی دیر صلاۃ والسلام پڑھتے رہے اس کا علم ہی نہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر روز حاضری دینا۔ اسی زمانے میں جب آپ مدینہ منورہ گئے، کتب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں، روزانہ وہاں جانا اور پھر وہاں سے واپس دربار رسالت میں آنا۔ صدر الشریعہ کو ایک اور بڑی کرم نوازی یہ ہوئی کہ آپ کے لیے ایک ایسا انتظام بھی ہوا کہ آپ نے ایک رات مسجد نبوی شریف میں اکیلے گزاری۔ جی ہاں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے روضہ انور پر رات بھر قیام کریں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کون سی سعادت ہوگی۔ بہرحال خادمین سے کچھ ترکیب بنی اور جب مسجد نبوی شریف کو خالی رات کو کر دیا گیا، مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صدر الشریعہ کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ آپ نے ساری رات مسجد نبوی شریف میں وہ گزاری۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہوگا، آقا نے کیا عطا فرمایا ہوگا، وہ رات کیسی گزری ہوگی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور سچا عاشق جانے۔ بہرحال صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر صدر الشریعہ کی بات ہو اور بہار شریعت کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ امت پر آپ کا ایک ایسا عظیم احسان جسے یوں سمجھیے کہ انسائکلوپیڈیا کہا جائے فقہ کے حوالے سے، عالم بنانے والی کتاب آپ نے خود ہی اس کا نام رکھا صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا۔ پاک و ہند کے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ضخیم عربی کتب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کو سلک کے تحریر میں پیرو کر ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزارہ مسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے۔ ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے۔ اس کی تصنیف کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشریعہ خود لکھتے ہیں اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی اور وافی ہو۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین علیہ رحمت اللہ المبین نے حضرت سیدنا شیخ نظام الدین کی نگرانی میں عربی زبان میں مرتب فرمائی تھی، مگر قربان جائیے صدر الشریعہ نے وہی کام اردو زبان میں تنے تنہا کر دکھایا اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتہ بھی اقوال چن چن کر بہار شریعت میں شامل کیے بلکہ سینکڑوں آیات ہزاروں احادیث بھی موضوع کی مناسبت سے درج کی۔ آپ خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تول دیتے۔ واقعی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بہار شریعت ایک ایسی عظیم کتاب ہے ہمارے درمیان موجود ہے، اور آپ کی دعوت اسلامی نے، آپ کی دعوت اسلامی کے شعبہ مدینۃ العلمیہ نے الحمدللہ اس کام کو بھی اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ ذمے لیا اور ایک ایسا عظیم کام مرتب کر دیا کہ پہلے اس کتاب کو پڑھنا ہر کسی کے لیے ممکن نہ تھا، مگر اب اس آسان انداز سے اس کو تحریر کر دیا، اس کی تسہیل کی، اس کی تخریج کی، اس کے حواشی مرتب کیے۔ سبحان اللہ، مدینۃ العلمیہ والے خود لکھتے ہیں کہ بہار شریعت کی تخریج اور تسہیل اور حواشی کا آغاز 1425 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کی علمی اور تحقیقی مجلس المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام نے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر کیا۔ یہ کام عظیم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل ترین بھی تھا، مگر مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی کہ مصداق بہار شریعت کے 20 حصے 3 جلدوں کی صورت میں اللہ عز و جل کی رحمت سے 7 سالوں میں بحسن و خوبی مکمل ہوئے۔ 1360 صفحات پر مشتمل جلد اول، 1304 صفحات پر مشتمل جلد دوم الحمدللہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر اہل محبت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر چکی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ تیسری جلد بھی ہمارے درمیان پوری بہار شریعت موجود ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ہے
دعوت اسلامی کا علم سے محبت کا انداز کہ کتابیں تو ہیں، اب انہیں گھر گھر پہنچایا بھی جائے، اس کا شوق بھی دلایا جائے۔ اور امیر اہل سنت تو خود فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے بہار شریعت خریدنے کا شوق تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور بہار شریعت خریدی، کیونکہ مجھے مسئلے کا بڑا شوق تھا، اور صدر الشریعہ نے جو مجھ پر بہار شریعت کے ذریعے فیضان فرمایا ہے، میں انہیں اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے میں نے بہار شریعت سے بہت حاصل کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، آج بدر الطریقہ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کا تذکرہ ہوا، ان کے شہر میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر اب بھی بہار شریعت آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، واقعی یہ کتاب لینے سے تعلق رکھتی ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، برکت کے لیے تو ہر اسلامی بھائی اپنے گھر میں رکھے اور اس کے بعد اسے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہ علماء سے سمجھے، تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہت کچھ باتیں ہیں صدر الشریعہ کے حوالے سے جو میرے پاس رہ گئی ہیں، اور وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے۔ صدر الشریعہ کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ ایک بار آپ ایک ایسی جگہ گئے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں کہ آپ کا وہ تخت جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، ایک طویل واقعہ ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ احمد آباد شریف میں ہند میں وہ مزار شریف موجود ہے، وہ تخت آج بھی جلوہ فرما ہے۔ آپ نے اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب ہو۔ اس وقت جو ساتھی تھے ساتھ وہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی دعا ہے، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ جب تک زندگی ہو حج نصیب ہو، مگر صدر الشریعہ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ آپ سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن مدینۃ العلماء گوسی شریف سے بمبئی تشریف لائے، اور یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا۔ سفینے میں سوار ہونے سے قبل سن 1367 ہجری میں ذی قعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر بمطابق 6 ستمبر 1948 کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سبحان اللہ، آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ انشاءاللہ قیامت تک حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ اپنی ہی کتاب میں یہ حدیث پاک آپ نے نقل کی ہے، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کا مزار مبارک مدینۃ العلماء گھوسی میں موجود ہے، مرجع خلائق ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو دفن کیا گیا کافی دنوں تک بارش ہوتی رہی، آپ کی قبر کو چٹائیوں سے ڈھک دیا گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد جب وہ چٹائیاں ہٹائی گئیں تو آپ کی قبر سے معطر خوشبو آنے لگی، کئی روز تک وہ خوشبو مہکتی رہی۔ سبحان اللہ، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً کوشش کی صدر الشریعہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ آپ کی ذات وہ ہے جن کی تذکرے میں ہی ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، عشق رسول کا سبق ملتا ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا سبق ملتا ہے، ہمیں اسی طرح اپنے وقت کے صحیح استعمال کا سبق ملتا ہے، اپنے پیر سے محبت کا سبق ملتا ہے۔ کیا عرض کیا جائے، بہرحال یہ تمام میسیجز اللہ کرے ہم اپنے دل میں اتاریں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج اجتماع میں ہند والے جمع ہوئے ہیں، اسی طرح کوشش کیجئے ہر ہفتے کی رات امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں بھی تمام اسلامی بھائی ضرور شرکت فرمائیں۔ اور علم دین حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو زہ نصیب کم از کم گوسی والے تو جتنے موجود ہیں نیت فرما لیں کہ صدر الشریعہ کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم اسی مہینے میں، چلیں آج ہی تذکرہ ہوا ہے، اس مہینے میں جو اب ماشاءاللہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ کا جو عرس مبارک ہے، ہم نے سنا کہ آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ گوسی شریف والے نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دنیا میں اور بھی جہاں اسلامی بھائی صدر الشریعہ کے ایصال ثواب کے لیے نیت فرمائیں، ہو سکے تو ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں صدر الشریعہ کی برکت عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے، بہار شریعت کی برکت عطا فرمائے۔ آج جو میں نے بیان کیا اس کا اکثر حصہ تذکرہ صدر الشریعہ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، اس رسالے کو حاصل فرمائیں، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں وقت ختم ہونے کی بنا پر، لیکن اگر یہ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو مزید اجاگر ہوں گے۔ رب کریم ہم سب کو صدر الشریعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے ہوئے نہیں مرے گا۔ آپ وکیل عطار ہیں، آپ سے مدنی التجا ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے سلسلے میں داخل فرما دیجیے۔
میں جس طرح کہتا جاؤں آپ دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا طریقہ کار تو یہی ہے کہ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. گوسی شریف کے اسلام سے گزارش ہے کہ آپ وہیں ذکر اور دعا فرما لیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہیں پر صلاۃ والسلام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی طرح ایک اور اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے. اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی صدر الشریعہ کے مزار پر آئیں، لیکن ابھی آپ وہاں موجود ہیں. ہمارا سلام بارگاہ صدر الشریعہ میں ضرور عرض کر دیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 12:30 بجے خواب غفلت سے جاگ جانے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب. رات 2 بجے امیر اہل سنت کا سنت و بھرا آڈیو بیان مدنی چینل پر. اگر ٹریفک کی جو فٹنس سرٹیفکیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں یا لائسنس کے جو ادارے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، مجال لے کے کوئی غفلت کے ساتھ اس طرح مطلب کہ سڑک پر بے باکی کے ساتھ ٹریفک چلاتے، جیسے ہماری سڑکیں ٹریفک حادثات کی وجہ سے خون سے لتھڑی ہوئی ہیں، خون ہی خون جیسے کہ ہر طرف ہے، اور ہماری عمارتیں آگ ہی آگ اس وقت ہو رہی ہیں.